محترم جاوید لطیف صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب، اسپیکر صاحب. میں دو تین چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کرونا، یہاں پی آئی اے کا طیارہ حادثہ، یہاں ٹڈی دل پہ، یہاں نیب پہ، یہاں باقی ایشوز پر بات تو ہو رہی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جب انتخابات آتے ہیں تو حکومت میں جو آتی ہیں جماعتیں اس سے پہلے جب الزامات لگاتی ہیں ایک دوسرے پر، تو جب خود حکومت میں آتی ہیں تو اس پر 10% بھی اگر عمل ہو جائے تو آئندہ شاید کسی کو الزام لگانے کی ضرورت شاید پیش نہ آئے. مگر یہ واحد حکومت ہے جس نے جو الزامات حکومت میں آنے سے پہلے لگائے کہ یہ چیزیں ہمیں ورثے میں ملی ہیں، قرضہ ہو، خسارہ ہو، ڈالر کا ریٹ ہو، یا مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، بے گھر لوگوں کی بات ہو، یہ ساری چیزیں آج بھی 2 سال کے بعد ہم سن رہے ہیں. اور رپورٹ پر بڑا کریڈٹ لینے کی کوششیں ہوتی ہیں کہ فلاں کمیٹی بنائی، اس نے یہ رپورٹ کی، اس کا کریڈٹ اس حکومت کو ملنا چاہیے. یقیناً ملنا چاہیے. چینی کے حوالے سے ایک کمیٹی نے رپورٹ پیش کی، اس کا رپورٹ میں ہی جو حشر ہوا یا جو بااثر لوگوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے جو اس کا تیا پانچا کرنا تھا وہ تو ہوا، مگر میں چھوٹے چھوٹے ناموں کی بجائے آپ کی توجہ ایک بڑے نام اور سرپرست کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. یوٹیلیٹی سٹور جس وزارت کے انڈر ہے وہ وزارت اس وقت آج کے پرائم منسٹر کے پاس تھی، اور ہمیشہ سے یہ دیکھا جاتا رہا ہے کہ آپ 15-20 ارب ماہانہ چینی پرچیز کرتے تھے بقول آپ کے کہ آپ کی حکومت کے کہ رمضان میں یہ ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے، 3-4% گنا زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا زیادہ پرچیز کرنی پڑتی ہے. مگر آپ نے تو 3,65,000 ٹن اس رمضان کی آمد پر پرچیز کی، جب ریٹ تھا چینی کا فیکٹری میں، مل میں 72 روپے، آپ نے پرچیز کی 82 روپیز میں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 10 روپے کا گیپ، اربوں روپیہ اس سے کس نے کمایا؟ اس کے بعد اس پر اربوں روپے سبسڈی جو دی گئی وہ کس کو ملی؟ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ کمیٹی کھیلتے رہیں گے، رپورٹوں پر کریڈٹ لیتے رہیں گے، تو اس عوام کو کم از کم بتایا جائے کہ ہر ایشو، وہ ادویات سکینڈل آئے یا گیس بجلی کے آپ بل زیادہ بھیجیں، اور اس پر بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کمیٹی بناتے ہیں، اور 2 سال گزرنے کے بعد بھی وہ پیسہ واپس نہیں ہوتا. مگر اس کے باوجود میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں آج کوئی وہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ اپوزیشن کہتی ہے حکومت غلط ہے، حکومت کہتی ہے کہ نہیں ان کے دور میں غلط ہوا. میں بطور ایک پاکستانی کے اور 22 کروڑ عوام کی شاید جو وہ سوچتے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ آج فیصلہ کرنا چاہیے، اس عوام کو کرنا چاہیے 70 سال بعد،
کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. 70 سال بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہم الزام دوسرے پر لگاتے ہیں اور خود ہی وہی کام کرتے ہیں تو پھر غدار کون ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں ایک ڈان لیکس، اس پر اقبال صاحب، اس پر جب ذکر آیا تو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹا گیا اور ایک طاقتور ملک میں بیٹھ کر جب القاعدہ کو ٹریننگ تربیت دینے کا اعتراف کیا گیا تو اس وقت اس شخص کے لیے کون سا القاب انتخاب کرنا چاہیے تھا. مگر میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. ایران میں بیٹھ کر پاکستان کی سرزمین کو اس کے خلاف استعمال کرنے کا اعتراف کرنا، افغانستان کی سرحد کو ہم مستقل کہتے ہیں، اس کو عارضی ماننے کا اعتراف کرنا یا اقرار کرنا یا اعلان کرنا، یہ کون کہتا ہے؟ اور اس کے بعد بات یہاں رکتی نہیں ہے. ہم یہاں ایک جشن مناتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں بہت اچھی تقریر کی، ایسی تقریر کوئی کر نہیں سکا. یہاں جشن منایا اور 2 دن بعد مقبوضہ کشمیر پر قبضہ ہو گیا. مجھے یہ بتایا جائے کہ بات اگر غداروں میں تقسیم کرنی ہے کہ فلاں غدار ہے فلاں غدار ہے، تو یہ تو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی بنیاد رکھنے والے کو بھی غدار کہا گیا، جس نے اپنی جوانی کے 35 سال دیے اس ڈاکٹر قدیر کو بھی غدار کہا گیا، معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا. اور بڑے افسوس سے یہ کہنا ہے کہ جس نے دنیا کا دباؤ قبول کر کے جس نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنی زندگی اپنے اقتدار کو داؤ پر لگایا، اس کے لیے وزیر ریلوے آپ کے کیا کہہ رہے ہیں، یہ شرم کا مقام ہے. مگر میں بات اور کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ جی جاوید، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قومی لیڈرشپ کو چور ڈاکو کہہ کر نااہل کرتے ہیں اور وہ سلسلہ فیروز خان نون، حسین شہید سور وردی سے شروع کرتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مادر ملت کو آپ غدار کہتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک رکا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو سزا ہوئی، مریم نواز شریف کو جو سزا ہوئی، ان کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا. میں نہیں کہہ رہا، مگر پوری قوم تو کہہ رہی ہے. جہانگیر ترین اس جماعت کی اس حکومت کا میجر پارٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ توڑنے جوڑنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، تو پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ اداروں کو کمزور کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو پھر یہی بات جب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر، آج کی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر وہی بات کرتے ہیں کہ طاقتوروں نے میری جماعت کو توڑا اور پی ٹی آئی کو بنایا، تو پھر کیا اداروں کو مضبوط کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ تفریق جو ہے کہ کسی کے لیے الفاظ اگر کوئی ادا کرے یا بہتری کی بات کرے تو اس کے لیے کیا الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، اس کو کس تناظر میں دیکھنا ہے، اور کوئی اس سائڈ سے بات کرے تو اسے کس تناظر میں دیکھنا اور کیا کہنا ہے. یہ اگر روش
پاکستان کے اندر سے ختم نہیں ہوگی. اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری جناب اسپیکر اس ایوان کی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو صحیح بات کو بھی یہ سوچ کر غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیں گے یا اس کے گلے میں وہ سرٹیفکیٹ ڈال دیں گے کہ کیونکہ یہ کہہ رہا ہے، تو پاکستان کے ادارے کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے. پھر آج جو بات کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر کو خطرہ ہے، اگر آزاد کشمیر کو آج مقبوضہ کشمیر ہضم کرنے کے بعد بھی خطرہ ہے تو پھر پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہے. دشمن یہ جانتا ہے اگر ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے، ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے، ہماری معیشت مضبوط ہوگی تو ہمیں کسی ہمسائے سے تو کیا دنیا کی کسی بڑی طاقت سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم یہی القاب اور یہی سرٹیفکیٹ لوگوں کو نااہل، لوگوں کو غدار کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے تو پھر یہ پاکستان خدا نخواستہ خطرے میں جائے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ نااہل کرنا، یہ بیلنس کرنا، یہ غدار کہنا، آج ضرورت اس بات کی ہے. میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی مگر آج کہنے لگا ہوں. بطور پاکستانی مجبور ہو کر یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ہم انتہائی خطرے میں ہیں، ہمارا وجود خطرے میں ہے. اگر ہم نے دشمنیاں پالنی ہے، اگر ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے تو پوری دنیا ہمیں اپنے پاؤں تلے روندے گی. مگر ایک دوسرے کی حقیقت کو تسلیم کر لیں، ایک دوسرے کو مان لیں، قبول کر لیں، ادارے اپنی حدود میں رہ جائیں. یہی بیانیہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کہا جاتا تھا کہ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہو. آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہاں گیا بیانیہ. اس لیے یہ میں کہتا ہوں یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، یہ پورے ایوان کی ذمہ داری ہے، یہ تمام پولیٹیکل فورسز کی ذمہ داری ہے، یہ اداروں میں بیٹھے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے لیے ہوش کریں، کہیں یہ پاکستان ہاتھ سے نکل نہ جائے. خدا را اس پر غور ضرور کریں. خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو، مگر ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ضرور کرنا چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ جی. جناب